अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। 16 दिसंबर का वाकया कोई भी नहीं भुला सकता। मासूम शहरियों को, मासूम बच्चों को जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। उस वाकये के बाद ये तो तय है कि ये जंग हमने लड़नी है और इस जंग में हमने जीतना भी ज़रूरी है और दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ना है। दो महाजों पर यह जंग लड़ी जाएगी, एक तो फौज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने ये जंग लड़नी है, लड़ी भी जा रही है, लेकिन आगे मजीद इसको फैलाना है क्योंकि अब दहशतगर्द शहरों तक पेनिट्रेट कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन इससे बड़ा चैलेंज है दूसरा महाज और वो है आइडियोलॉजी की जंग, माइंडसेट की जंग, नजरियाती जंग, जिसको जीतना पाकिस्तान के लिए अब जरूरी हो चुका है। और इस इशू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डिफेंस एनालिस्ट अमजद शोएब साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सबसे अहम सवाल पहले मैं आगाज इस्लामाबाद से ही करता हूं इम्तियाज गुल साहब, कि ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो हमें मालूम है कि इनके पीछे जो नजरिया है, जो आइडियोलॉजी है, जो इनका माइंडसेट है, वो तो एक ही है, इसमें तो कोई शक नहीं रह गया अब। देखिए, एक तो जिस नज़रिए की आप बात कर रहे हैं वो उसमें मेरा ख्याल है कई लोगों को इस बारे में भी कोई वजाहत से ज़्यादा मालूमात नहीं है कि कुछ ग्रोह हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के लिए एक नज़रिए को अपनाया हुआ है और उसमें अब बढ़ चढ़ के दाइश में भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। एक वो नज़रिया था जिसको अख़वानुल मुस्लिमीन कहते थे, वो उससे फिर अल जिहाद बनी, अल जिहाद से फिर अल-कायदा बनी। अल-कायदा के मौजूदा सरबराह मौलाना ज़वाहिरी हैं, उनका एक मखसूस नज़रिया ज़रूर है और वो ये है कि बकौल उनके सऊदी अरब को और इस्लामी दुनिया को अमरीकी इसराइली शिकंजे से निजात दिलाना है। दूसरे लोग जिन्होंने अभी हाल ही में बैत भी की है अबू बकर बगदादी के हाथ पे, मैं अभी आने से पहले एक वीडियो देख रहा था जो कि इस नए ग्रुप ने कुछ दिन पहले ही जारी की है और उसमें एक हाफिज सईद और अगजई हैं जी, उनको अमीर बनाया गया है और शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान खित्ते का जी उसमें लोगर और कुनर जो सूबा है उसके भी नुमाइंदे उसमें शामिल हैं। बज़ाहिर तो ये लोग एक रियासत खुरासान के क़याम के लिए ISIS या दाइश के साथ हैं, लेकिन दर हकीकत इनका एजेंडा क्या है? आप गौर करें तो ये वही लोग हैं जो कि TTP का हिस्सा थे और TTP का एक ही एजेंडा था मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे 16 दिसंबर को हमला हुआ, अब हमें ये मालूम हुआ है, ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि उसको भी बराह रास्त ये ब्रेन चाइल्ड था मुल्ला फजलुल्लाह का। बज़ाहिर वो अभी तक इस दाइश खुरासान के ग्रुप से उसने वाबस्तगी का ऐलान नहीं किया, लेकिन चूँकि TTP तोड़ फोड़ का शिकार है इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर रखी है। अलबत्ता इस ग्रुप में कोई उमर मंसूर के नाम से हैं जिसने बाकायदा इसको गाइड किया था आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले को। और इन्होंने अभी एक इस वीडियो में बड़े वाज़ेह एक टेलीफोन गुफ्तगू भी सुनवाई है जिसमें उमर मंसूर बात कर रहा है उस एक कमांडर से जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद था। उसमें कहते हैं कि हमने इतने लोग मार दिए, इतने लोग मार दिए। तो कमिंग बैक टू आपका ओरिजिनल सवाल के नज़रिया क्या है, वो लोग जो कि इस वक्त सरगर्म अमल हैं, जो दाइश के साथ भी बैत का और उसके अबू बकर बगदादी के हाथ पे बैत का ऐलान किया है, वो इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, खौफ फैलाना चाहते हैं। बल्कि आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के बाद तो मुल्ला फजलुल्लाह और उनके साथियों ने भी कहा कि इस हमले का मकसद भी लोगों के अंदर, अवाम के अंदर खौफ और हिरास फैलाना था। अमजद साहब, हम मुत्तफिक हैं कि इस जंग को अब हमने लड़ना है और दोनों महाजों पर लड़ना है। ज़रबे अज़ब तो जारी है, लेकिन फिर हमने इसको अब वो इतना क्योंकि फैल चुके हैं, पेनिट्रेट कर चुके हैं कि इसको हमने सूबाई लेवल तक लड़ना है। और दूसरा महाज जो है फिर ये नजरियाती महाज है, क्या इस पर भी हम मुत्तफिक हैं लड़ने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, महाज इसके मैं तो 3 महाज समझता हूँ। एक तो ज़रबे अज़ब आप कर ही रहे हैं, दूसरा शहरों में अब शुरू हुआ है कि आप मुज़ाफ़ाती इलाकों में रेड्स वगैरह कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बड़े इंपॉर्टेंट लिंक थे उनमें जो कि उनको फैसिलिटेट करते थे शहरों में धमाके करने के लिए, ये कत्ल गारत। और जो आपने नज़रिया की बात की,
وہ ایک اور الگ محاذ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے. لیکن میں امتیاز سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ سارے نظریاتی لوگ نہیں ہیں. جو نظریہ ہے آپ اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ جو سیکٹیرین ایلیمنٹس ہیں وہ تو اپنا ایک مخصوص نظریہ لے کے تو وہ کر رہے ہیں، یہ قتل و غارت کر رہے ہیں، ٹیررزم کر رہے ہیں، ان کا نظریہ لازماً ایک مخصوص نظریہ موجود ہے. لیکن جو تحریک طالبان وغیرہ ہے، اس میں تو کچھ لوگ شروع میں جو مدرسوں سے فارغ التحصیل وہ اس میں آ گئے تو ان کی سوچ لازماً تھی یہ، لیکن بعد میں یہ دوسروں کے ہتھے چڑھ گئے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو لوگ جن کو یہ بھرتی کر کے لڑا رہے ہیں وہ صرف پیسے لینے کی وجہ سے، ورنہ وہ مرسنریز ہیں. ان میں سے بے شمار لوگ ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا. ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو پکڑے گئے ہیں، آپ نے ان سے جب چیک کیا تو وہ کلمہ تک نہیں جانتے. پینیٹریٹ کرنے کے لیے بالخصوص پاکستان میں یہ ڈھال تو اسی کو بناتے ہیں. برین واشنگ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ آپ جیسے سوئسائڈ بامبر تیار کرتے ہیں تو وہ تو لازماً آپ نے ایک نظریے کو اس کے اندر پوری طرح ٹھوسا اور اس کو برین واش کیا اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گیا. یہ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ اگر جنت ہی سب مسلمانوں کا مقصود ہے تو جو اسے تیار کر رہا ہے وہ خود کیوں نہیں جنت کی طرف جا رہا، پہلے وہ چلا جائے. لیکن یہ سارا قصہ ایک آئی واش یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ فساد رکھ کے تو یہ چلایا جا رہا ہے. اس پر متفق ہے کہ لڑنا ہے، ہم نے تمام جو لوگ ہیں اس پہ لڑنا ہے. اس میں جو ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے وہ لوگ وہ ہیں جو یہاں پہ شہروں میں بیٹھ کے اور ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی جب یہاں پہ شریعت لاگو ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شریعت آلریڈی موجود ہے. جو لال مسجد کا جیسے ایک ان پرچار ہے وہ کرتے رہے ہیں اور وہ لازماً ان کے لنکس بھی رہے ہیں، وہ نظریہ لازماً موجود ہے کہ یہاں پہ مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے. وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی تاکہ ان کو فوڈر نہ مل سکے، یہاں سے چارہ نہ مل سکے. یہ جو ان کو ریکروٹ کرنے کے لیے لوگ مل جاتے ہیں وہ نہ مل سکے، کیونکہ مدرسوں میں یہ ایشو ہمارے موجود ہے. ریکروٹمنٹ بھی اور ایک سافٹ کارنر آپ کی سوسائٹی میں وہ ڈیولپ، اور یہ سب مدرسوں میں نہیں ہے. یہ بعض جگہ پہ بعض یونیورسٹیز میں موجود ہے، بعض کالجز میں موجود ہے. آپ نے کئی دفعہ یونیورسٹیوں کے ہاسٹل سے ویپنز برآمد کیے ہیں اور وہاں پہ ٹیررسٹ وغیرہ کو چھپا کے رکھا گیا. یہ مسئلہ یہی ہے، جیسے میں نے کہا تھا اپنے انٹروڈکشن میں، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. سول سوسائٹی کا ایک کردار ہے اور جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے. تو طاہر اشرفی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں طاہر اشرفی صاحب میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس میں زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی سیکولر اور لبرل شخص ایک کاؤنٹر نیریٹو بناتا ہے تو اس کو تو شاید لادینیت کی طرف ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بات ہی جو ہے مذہب کے خلاف کریں. لیکن آپ لوگوں کا رول اس میں بڑا اہم ہے. آپ جب ایک کاؤنٹر نیریٹو دیں گے اس انتہا پسندی کے خلاف تو وہ پبلک میں زیادہ مانا جائے گا، لوگ اس پر زیادہ یقین کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، اور مجھ سے پہلے امتیاز گل صاحب نے اور جنرل صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس بیماری کا علاج اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ریاست کے ادارے اور ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہم نے اپنے نوجوان کو اس بیماری سے نجات دلانی ہے. اگر ریاست پہلے اچھے طالبان، برے طالبان اور اب اچھے کا لدم برے کا لدم میں تقسیم رہے گی تو میں آپ کو عرض کروں اس کا حل کبھی نہیں نکلے گا. اگر آپ ایک نظریہ رکھنے والے کو صبح کہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور شام کہیں کہ یہ اچھا یہ برا ہے، لیکن یہی نظریہ رکھنے والا دوسرا بڑا اچھا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے اور خراب ہوں گے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں اس ملک کے اندر، بلکہ 30 سے بھی زیادہ سالوں میں آپ نے ایک نظریہ ڈیولپ کیا یہاں پر، اور سن 2000 سے پہلے یہاں تکفیریزم نہیں تھا، یہاں تکفیری سوچ نہیں تھی. سن 2000 کے بعد جب وہ تکفیری سوچ پروان چڑھنے لگی تو کسی نے اسے کاؤنٹر نہیں کیا.
ہم چیختے چلاتے رہے. الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے جتنی ہماری استطاعت تھی ہم نے اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی, لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ادارے آئے, بہت ساری باتیں ہوئیں, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ نہ کسی نے نظریاتی اعتبار سے اس کو چیلنج کیا, نہ ہم نے کوئی لٹریچر دیکھا, نہ ہم نے کوئی اس پر کوئی تربیتی نشستیں دیکھی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہو گئے جو ہمارا تھا. یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ مولانا طاہر اشرفی صاحب, وہ نظریہ ہونا کیا چاہیے, کیا کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے, اور وہ ڈیولپ کس طریقے سے ہوگا, یہ بھی بتا دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو تکفیری سوچ ہے, اس تکفیری سوچ کو جب آپ نے چیلنج کرنا ہے تو آپ اس کو قرآن و سنت سے چیلنج کر سکتے ہیں. آپ اس کو سڑکوں پر کھڑے ہو کے چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کو اسی انداز سے لٹریچر لانا ہوگا, اسی انداز سے مکالمہ کرنا ہوگا, اسی انداز سے توجہ حاصل کرنی ہوگی اپنے نوجوانوں کی, خواہ وہ یونیورسٹیوں کے ہوں خواہ وہ مدرسوں کے ہوں, اور قرآن و سنت سے آپ کو بات کرنی ہوگی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چند دن پہلے سے میری بحث جاری ہے عالمی ایک جو تنظیم ہے اس کے لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر. میں حیران رہ گیا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کی کو کس طرح غلط استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایک آیت کے پہلی 4 لفظ حذف کر دیتے ہیں اور ایک عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے. اب ہمارے علماء کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی, ریاست کو توجہ کرنی ہوگی, علماء کی, مفکرین کی, دانشوروں کی. امتیاز گل صاحب جیسے پروگرام میں آگے جا کر میں آپ سے ایک اور بھی اس حوالے سے بات پوچھوں گا, کیونکہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں اور ایک ریاست ہو, اس کا بھی کیا کانٹیکسٹ ہے ہمارے مذہب میں, یہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ ہاں یہی ہونا چاہیے, یا مختلف ریاستیں ہو سکتی ہیں مسلمانوں کی؟ لیکن میں اس سے پہلے جبران ناصر سے بھی بات کروں گا. جبران ناصر نے بڑی کبھی موومنٹ چلائی تھی, ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد میں اس پشاور اٹیک کے بعد. جبران, کیا کر سکتی ہے سول سوسائٹی, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو, سول سوسائٹی ہو, کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس پورے واقعے میں؟ دیکھیں, سول سوسائٹی کے پاس کوئی اتھارٹی تو ہوتی نہیں, جو کہ ہم کسی منصف کے اوپر تو فائز ہے نہیں اس وقت. کوئی حکومتی ادارہ ہمارے پاس ہے نہیں, کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہمارے پاس ہے نہیں, نہ ہی ہمارے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہے کہ ہم کسی مسجد یا مدرسے کے اندر خطیب ہوں یا امام ہوں یا ٹیچر ہوں. ابھی ایک بات کر رہے تھے طاہر اشرفی صاحب تکفیری سوچ کے بارے میں. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ تکفیری تو ہماری پوری پارلیمنٹ اور یہ پوری قوم بن گئی تھی جب ہم نے 73 کے آئین کے اندر 2nd امینڈمنٹ کی تھی, چونکہ ہم نے اپنی طرف سے یہ فرض کر لیا تھا کہ ہم بہتر جج کر سکتے ہیں, ہم بہتر جج کر سکتے ہیں. میں بات مکمل اپنی کر رہا ہوں, میں اپنی بات مکمل کر لوں, اگر بات مکمل کر لوں کہ ہم جب انسانوں نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا. آپ لوگوں کا یہی تو ارے دیکھیں, اب بات آپ گھوم پھر کے آپ ادھر لے آئیں گے, میں بات آگے مکمل نہیں کر سکتا. میں بہت اس وقت ایک دفعہ جبران ناصر اپنی بات مکمل کر لیں, اس کے بعد مولانا صاحب میں آپ کو موقع دوں گا, آپ بھی اس پر اپنی وضاحت دے دے گا. جی, میں نے صرف اتنی بات کہی جی کہ جب آپ نے کسی کو انڈر دا کانسٹیٹیوشن کافر ڈکلیئر کر دیا تو کیا آپ نے جواز پیدا نہیں کیا مزید لوگوں کے لیے کہ وہ دوسروں کو بھی کافر ڈکلیئر کریں؟ آپ نے ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع کیا تھا. خیر, ہم بات کو اگر آگے بڑھاتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں تو ایک بات میں آپ پہ کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں یہ ورڈ ہم نے بھی استعمال کیا, سول سوسائٹی نے بھی استعمال کیا, میرے خیال میں غلط استعمال کیا. ریلیجس انٹالرنس یا مذہبی دہشت گردی, انتہا پسندی میرے خیال میں ایک مس نارمر ہے, جو کہ مذہب میں انتہا پسندی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. ریلیجن کے اندر ایکسٹریمسٹ میجرز کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. یہ جہاں لوگ ہم اسے اسلامی دہشت گردی یا اسلامی انتہا پسندی کہہ دیتے ہیں, ہم آدھا بیٹل وہیں لوز کر جاتے ہیں یہ تسلیم کر کے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید یہ اسلامی ہے. تو پہلے تو ہمیں اس میں تفریق کرنی کہ دہشت گردی صرف دہشت گردی ہے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چونکہ جو اس وقت ایجنڈا ہے ٹی ٹی پی کا یا باقی ہوتا ہے وہ بھی غلط استعمال ہوتا ہے مذہب جو باقی ایجنڈا ہے ساری ٹی ٹی پی کا یا باقی فورسز کا, یہ ایکسپانشنسٹ پالیسی ہے, یہ ان کی اپنی سیاست ہے اپنا رول قائم کرنے کے لیے. ان کا مذہب سے ایز سچ کوئی لینا دینا نہیں ہے. مذہب کی پاسداری کے اندر تو ایک سٹیٹ کا پورا ایک وجود اور اس میں مزید جورسپروڈنس میں باتیں آتی ہیں. مگر جب آپ سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جی, اس ملک کا نوجوان طبقہ یا عوام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کر سکتی ہے کہ سڑک پہ نکل کے باہر کھڑے ہو کے وزارت جو ہمارے جو وزیر اعظم ہے, جو کیبنٹ ہے, ان کو یہ پیغام دے سکتی ہے کہ اگر آپ واقعی شہروں کے اندر آپریشن کریں اور لوگوں کے خلاف ایکشن لیں تو عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے, اور ہمارا سڑک پہ موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید ہمیں دیکھ کے حکومت ہمت مجھے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جبران ایک بریک لینے دیں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ اس وقت جو ایک موومنٹ چلی تھی سوسائٹی کا,
اس کا رزلٹ کیا ہوا یہ بھی ڈسکس کریں نا, کیونکہ چودھری نثار صاحب بار بار آ کے کہتے ہیں کہ ہر شہری کو اپنا رول پلے کرنا ہے. جب وہ شہری اپنا رول پلے کرتا ہے تو کیا ارباب اختیار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں؟ نہیں, اس پر بات کریں گے اور امتیاز صاحب سے بھی اس پر بات کریں گے نیریٹو کے حوالے سے. اور ایک اور بھی مسئلہ ہے, ریئلائزیشن بڑی دیر سے ہوتی ہے. طالبان پینیٹریٹ کر گئے ہیں آئی ایس کے حوالے سے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک نہیں ایگزسٹ کری, پھر پتہ چلتا ہے کہ لاہور میں تو پوسٹر بھی چھپ رہے ہیں ان کے حوالے سے. اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس دہشت گردی سے کس طرح نمٹا جائے اور دہشت گردوں کو جڑ سے کیسے اکھاڑا جائے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. امتیاز گل صاحب, سب سے پہلے تو یہ ریئلائزیشن بڑی دیر سے آتی ہے. القاعدہ جب پاکستان میں آ چکے تھے تب بھی ہم کہتے تھے نہیں یہاں پر نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان کو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اسی طرح آئی ایس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پھیل گئے ہیں. بلوچستان کی حکومت نے خود لیٹر لکھا ہے. لاہور میں جب پوسٹر چھپ گئے تب اس کے بعد ان کے لوگ پکڑے جانے لگے. تو یہ ریئلائزیشن بھی ہمیں بہت دیر سے آتی ہے. وہ اس لیے کہ اکثر ہماری سیاسی قیادت, فوجی قیادت ایک انکار کسی کیفیت سے گزرتی رہی ہے جس کو ڈینائل کہتے ہیں, اسٹیٹ آف ڈینائل. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو یہاں کا جو بیانیہ ہے جس کو آپ نیریٹو کہہ رہے ہیں, کاؤنٹر نیریٹو ہمارا کوئی نہیں, ہمارا تو بیانیہ ہی نہیں ہے, مطلب نیریٹو ہی موجود نہیں ہے. تو اب چونکہ آپ ایک فوکس پروگرام کرنا چاہ رہے تھے, تو چونکہ مولانا اشرفی صاحب بھی موجود ہیں, آپ بنیادی طور پہ اگر آپ کے سوال کو ہم واپس چلے جائیں کہ بیانیہ کیا ہونے, اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اس وقت جو مروج نظام ہیں وہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر مسلمہ جمہوری اقدار, اور ان جمہوری اقدار کا جو منبع ہے وہ عوام ہے, برابر کی شہریت ہے, قانون کی عملداری ہے. کیونکہ جب تک یہ ہمارے آرٹیکل 25 ہے, جب تک وہ مکمل طور پہ جس کے تحت تمام شہری برابر ہیں, آرٹیکل 256 ہے جس کے تحت پرائیویٹ ملیشیا جو ہے تو اس کی آزادی نہیں, بنیادی حقوق ہے پاکستان میں پرائیویٹ ملیشیا کی آزادی نہیں ہے. لیکن حکومت ریاست پاکستان کے مختلف اداروں نے بے شمار پرائیویٹ ملیشیا نہ خود کھڑے کیے بلکہ ان کو برداشت بھی کیا. وہ الگ بات ہے کہ اب ایک بڑے واضح طریقے سے ان کے خلاف جنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا. امید ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. سو قانون کی عملداری, جیسے بلڈنگ لاز ہیں مثال کے طور پہ, مدارس ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مدارس اصل مسئلہ نہیں, مدارس اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ پاکستان کا بیانیہ بنانے کے لیے ہے کہ قانون کی عملداری اس ملک میں ہے کہ نہیں. بلڈنگ لاز یا اسکولوں کے جو قوانین ہیں وہ مدارس پہ بھی اتنے ہی اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اسلام آباد میں رہ کے آپ اپنے گھر میں ایک اینٹ نہیں اضافی نہیں لگا سکتے سی ڈی اے کی اجازت کے بغیر, لیکن یہاں 88 غیر قانونی مساجد اور مدارس بنے ہوئے ہیں. ان کے باہر ہماری پولیس جا کے پہرا دیتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ اس میں کیا نیریٹو قائم کریں گے, جب اگر قانون کے آپ کا پرزم اگر قانونی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ یہاں بار بار شریعت کی بات کرتے ہیں وہ یہاں کون سا ماڈل نافذ کرنا چاہتے ہیں. سعودی عرب کا جہاں پہ بادشاہ کی 2 درجن بیویاں تھیں, یمن کا جہاں پہ 1 درجن, یا سوڈان کا ابھی بھی قبائلی نظام کے تحت چل رہے ہیں, وہاں پتہ نہیں کتنی بیویاں ہیں اس کی آخر, یا پھر داعش کے تحت وہ والا نظام جہاں پہ لوگوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں, جو بھی آپ سے اختلاف کرتا ہے. تو میں اپنی یہ بات ادھر ختم کروں گا کہ بیانیہ جو ہے ہمیں پاکستان کے اندر وہ برابر کی شہریت اور قانون کی مکمل عملداری کی بنیاد پہ تیار کرنا ہوگا. اس کے علاوہ پاکستان کے مسائل کا, ٹیررزم کا, انتہا پسندی کا کوئی حل نہیں ہے. اور جو نیشنل ایکشن پلان اب بنایا گیا ہے اس میں کچھ چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایڈریس کی گئی ہے, لیکن جہاں تک نیریٹو کا تعلق ہے یہ کمپلیکس چیز ہے اور ایک نیریٹو نہیں ہے. دیکھیں ایک گروپ ہے جو کہ جہادی ایلیمنٹ ہے, تو آپ اس کے لیے ایک نیریٹو بناتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ اسٹیٹ ڈکلیئر کرتی ہے, اور اس پہ علماء نے بات بھی کی ہے لیکن میرے خیال سے وہ اس تک پھیل نہیں سکا. جہاد کو, اس لفظ کو, اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں ان کو وہ غلط بیان کر کے یا غلطی سے استعمال کر رہے ہیں. تو لوگوں میں غلط فہمی پھیلتی ہے, آپ اس کو واضح کریں گے, اس کا نیریٹو ایک ہے. اب اسکولوں, کالجوں میں, مدرسوں میں ایک آپ مدرسوں کی بات کریں تو سب کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو ایسے سلیبائی بنا دیے گئے ہیں جو کہ حکومت کے اپرووڈ ہیں اور ان کو ان کے مطابق پڑھایا جاتا ہے. لیکن ٹیچر کا اپنا ایک رول ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ پروفیسر منور کہتے ہیں کہ حکیم اللہ محسود شہید ہے, آپ کی کیا رائے ہے,
تو ٹیچر اگر سے کہہ دے کہ ہاں میں بھی اتفاق کرتا ہوں وہی شہید ہے تو ٹیچر کا امپیکٹ اسٹوڈنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہوگا. کتابوں میں کچھ لکھا ہو لیکن وہ اس کا ایک وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ نے ٹیچر کو اگر یہ کھلی چھٹی دے دی کہ وہ اپنے پرائیویٹ وقت میں ذاتی خیالات کا اظہار کرتا رہے یا اس طرح کی سوچ وہاں پہ بتائے, اسٹوڈنٹس تو کوشچن پوچھتے رہتے ہیں, تو یہ کوئی ایسا ایک قدم نہیں ہے کہ آپ ایک نیریٹو لے لیں گے. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے امتیاز کہہ رہے ہیں کہ لا ابائڈنگ ہونے چاہیے سٹیزنز, اور اس میں آپ کا نیریٹو ایک قانونی شکل میں لوگوں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ بلاسفیمی کیس میں ہمیشہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, جبکہ ریاست نے قانون بنایا ہے, قانون موجود ہے. آپ اگر اس قانون کے تحت جا کے فرسٹ سٹیپ امجد صاحب, جیسے یہ ابھی ہم بات کریں کہ جو تمام مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن ہوگی, پنجاب میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر بھی لوگوں کو اب گرفتار کیا گیا. ایز اے فرسٹ سٹیپ آپ کے خیال میں یہ پازیٹیو ہے؟ یہ ٹھیک ہے, آپ نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا. اب آپ اس کو اگر اس کے نتائج تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آپ چیک کرتے رہیں تو آپ اس میں اپنے کریکٹیو ایکشن بھی لے سکتے ہیں, امپروو بھی کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کو, اپنے نیریٹو کو, اپنی چیزوں کو. لیکن یہ ہے کہ بگننگ تو ہونی چاہیے نا. ابھی بھی میرے خیال کے مطابق ہماری بگننگ بہت افیکٹو نہیں ہے. ہم ابھی بھی تھوڑا سے معذرت خواہ ہیں اور کھل کے ہم مدرسوں کے معاملے میں یا دوسری چیزوں میں اس طرح کھل کے بات نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے. اس پر کس طرح کریں گے طاہر اشرفی صاحب؟ یہ ایک مسئلہ بھی بن جاتا ہے. ہم نے دیکھا کچھ دینی جو سیاسی جماعتیں وہ بھی پیچھے ہٹ گئی جب اس کی بات آئی. تو کس طریقے سے کریں گے مدرسے کو رجسٹر کروانا, ان کا لٹریچر کیا ہوگا, لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال, اس کو ایفیکٹو طریقے سے کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ امام مسجد پہ تو لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر پابندی لگاتے ہیں, لیکن جن تنظیموں کو آپ کا لدم کہتے ہیں کیا ان میں سے کسی کو آپ نے ہاتھ ڈالا ہے؟ آپ بے گناہ لوگوں کو تو گرفتار کر رہے ہیں اور ان پر ایسے مذہب کا خیز FIR لکھی جا رہی ہیں کہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. آپ شیخ عبد القادر جیلانی اور آج سے 700 سال پہلے 800 سال پہلے لکھی جانے والی کتابوں کو ضبط کرنے تو چلے ہیں, لیکن آپ کے اسلام آباد کے اندر ہی کالعدم تنظیمیں جب لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتی ہیں تو آپ کبھی آپ بالکل اس پر آکے درست بات ہے. اس میں ایک چیز میں یہ بھی آپ سے چاہوں گا مولانا صاحب کہ آپ اس کی وضاحت ذرا کر دیں, کیونکہ اس پر ایک آرٹیکل بھی 2 روز پہلے لکھا گیا تھا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں, اس میں تو چلیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی ریاست کے اندر ہو. کیا مختلف ریاستیں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کو لے لیں, حزب التحریر کا لٹریچر دیکھ لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک ہی ریاست کے اندر ہو گئے, اور اسی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں اس وقت جو ہے وہ ملیٹنسی کر رہی ہیں دنیا بھر میں. دیکھیے جب ہم نے کہا تھا نا کہ اس حزب التحریر کو اس ملک میں برطانیہ کی ایک شاخ کو یہاں نہ کھلنے دو, تو اس وقت کے ایک بہت بڑے افیسر جو تھے وہ کہتے تھے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اب رو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اپنے وعدے کو پورا کرو, وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب میں ریاست پاکستان کا پاسپورٹ لیتا ہوں, شناختی کارڈ لیتا ہوں, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس ریاست کے احکامات کو مانوں گا. کہتے ہیں وطن کی محبت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کے فرما دی تھی جب وہ ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف, تو فرمایا مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. یہ وطن کی محبت نہیں تھی کیا؟ فتح مکہ کے بعد جب انصار آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہیں آپ مطلب مختلف, ٹھیک ہے, مطلب مختلف ریاستیں ہو سکتی ہیں, اس سے کم یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تو ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں نا کہ ایک ریاست ہونا ضروری نہیں ہے, تمام مسلمان ایک چھت کے اندر ہو جائیں, یہ ضروری نہیں ہے. جملہ مجھے مکمل کر لینے دیجئے تاکہ یہ واضح ہو جائے. اب جو حضرات کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک ریاست ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا ایک پاسپورٹ بنا لیں کمپیوٹر سے اور اس پر لکھ لیں کہ اسلامی ریاست, اور جائیے ذرا سعودی عرب کے سفارت خانے, انہوں نے کہیے آپ کو مکہ مدینہ کا ویزا دے دے, اللہ کا گھر ہے نا مکہ, تو اسلامی ریاست کے آپ ماننے والے ہیں, آپ جائیے وہاں رہیے, کیا آپ کو ویزا مل جائے گا؟ آپ کو تو کوئی اس کمرے میں گھسنے بھی نہیں دے گا اس پاسپورٹ پر. تو آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے. ایک بریک میں یہاں پہ لوں گا, اس کے بعد جبران ناصر صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے سوسائٹی نے جو ابھی ایک اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی تھی پشاور کے سانحے کے بعد, وہ کتنا ایفیکٹو تھا, حکومت نے کتنا ساتھ دیا ان کا, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। जिब्रान नासिर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। सिविल सोसाइटी ने जो एक अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, आपने लाल मस्जिद के जो मौलाना है अब्दुल अजीज, उनके खिलाफ भी जो है FIR भी कटवा ली, लेकिन जैसे चौधरी निसार साहब हमें आके बार बार बताते हैं कि दहशतगर्दी इस हद तक फैल चुकी है कि अब तमाम लोगों ने, हर शहरी ने अपना रोल अदा करना है। जब ये सिविल सोसाइटी निकलती है अपना किरदार अदा करने के लिए, रिस्पॉन्स कैसा आता है हुकूमत की जानिब से? तलाशी गुमशुदा की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं। जब सिविल सोसाइटी एक्शन लेती है, उनको रीच आउट करने की कोशिश की जाती है, उनके ऑफिस तक पैगामात पहुँचाए जाते हैं कि ये एक FIR है, एक अरेस्ट वारंट है। और यहाँ पे मैं ताहिर रशीद साहब की बात से इत्तफाक करूँगा कि आप जगह जगह छापे मार के मस्जिदों से लोगों को उठा तो रहे हैं जिनके खिलाफ कोई केस बनता भी कि नहीं बनता, मगर जो वाकई में प्रूवन टेररिस्ट या टेरर सिंपथाइज़र हैं उनके खिलाफ आप नहीं हाथ डाल रहे। लाल मस्जिद इसी तरह का केस हो, ये मूवमेंट सिविल सोसाइटी ने चलाई थी नहीं, ये जारी है। 16 जनवरी को पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया था और पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाला था सफारत खानों के सामने जाके, और 16 फरवरी को हम ये दोबारा करेंगे। और बेशक लोग हमें तंग नज़र कहें या टनल विजन कहें, मगर जब तक उस FIR के ऊपर अमल दरामद नहीं होती और अब्दुल अजीज़ साहब गिरफ्तार नहीं होते तो सिविल सोसाइटी पीछे नहीं हटेगी। चूँकि हमने इसको एक एग्जाम्पल बनाना है, चूँकि अब्दुल अजीज़ साहब इस वक्त सिर्फ मसला पूरा का पूरा उनका नहीं है, वो एक माइलस्टोन है, मगर अगर इनके खिलाफ हुकूमत एक्शन लेती है तो फिर हम समझेंगे कि हुकूमत ही संजीदा है। आपने पहले भी बात की इस हवाले से कि जो लोग चाहते हैं कि एक रियासत बन जाए मुसलमानों की, उस हवाले से भी नैरेटिव डेवलप करना पड़ेगा। इस चीज़ का मुझे जवाब दे दें, किस तरीके से होगा ये? देखिए भाई, ये इस तरीके से होगा कि हम ये दो इंतहा पसंदों में से बाहर निकलें। एक मजहबी इंतहा पसंद है और एक लिबरलिज्म के नाम पर हमारे ऊपर इंतहा पसंद मुसल्लत है जो दीन इस्लाम को मजाक बनाना चाहते हैं, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं उस लिबरल में और मुल्ला फजलुल्लाह में कोई फर्क नहीं समझता जो दीन को मजाक बनाता है या दीन के नाम पर लोगों का कत्लो क़िताल करता है। ये इन दोनों से बाहर निकल के हमें एतदाल की राह अपनानी होगी। हमारे लिए वो मौलवी इंतहा पसंद मसला नहीं है, हम उससे निपट सकते हैं। हमारे लिए ये लिबरल इंतहा पसंद मसला है जो दीन के नाम के ऊपर तस्हीक करता है दीन की, और उन बच्चों को, उन नौजवानों को राह हमवार करता है। वो आते हैं जबकि ये देखो ये दीन के साथ हो रहा है। तो इसलिए हमें एतदाल की राह अपनानी होगी। हमें जहां मौलवी को रोकना है कि वो इंतहा पसंदी ना करे, वहां उन लिबरल्स को और उस तबके को भी रोकना है जो यूरोप को और पता नहीं किस किस को खुश करने के लिए कभी अकीदा खत्म नबूवत पे हमला आवर होता है, कभी खुलाफा। ठीक है, हर किस्म की इंतहा पसंदी, चाहे वो लेफ्ट हो या, ठीक है। मुझे अब ये बताएं कि आलम साहब, ये जो नेशनल एक्शन प्लान होगा, ये दोनों को रोकने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मदरसे की फंडिंग के हवाले से भी जो हमने बात की थी, अभी आपने पढ़ा होगा कि हम तो शायद इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि अगर कहीं से उनकी फंडिंग आ रही है और वो मदरसे गलत मजहब का इस्तेमाल करके मुल्क में अस्करियत फैला रहे हैं, तो वो किस तरीके से कंट्रोल होगा? ये तो हम तो शायद कॉम्पिटेंट ही नहीं है। देखिए, हमें फिर गलत ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए। सिर्फ ये मदरसों की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रोह मौजूद हैं, सियासी जमातें मौजूद हैं, उनको भी बराह रास्त कैश डोनेशंस मिलती रहती हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे दूसरे ममालिक हों। तो हमें सिर्फ मदारिस की बात नहीं करनी चाहिए, हमें किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं यहाँ पर बेनामी अकाउंट में। आपकी ये बात अलबत्ता ज़रूर दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर ऑडिटिंग के निज़ाम की या फाइनेंशियल जो मालियाती उमूर हैं उसको ट्रैक करने की कैपेसिटी बहुत कम है, ऑडिटिंग की कैपेसिटी बहुत कम है। इस तरह लॉ इन्फोर्समेंट जो है कि आप मसलन लाउड स्पीकर का कानून है या तालीमी निसाब का कानून है, उसको नाफिज करा लें, ये बुनियादी कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान के निज़ाम में। उसी की वजह से चाहे वो मदारिस हों, चाहे प्राइवेट स्कूल हों, चाहे ताजिर हों, वो सब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें दोबारा बात उस पर आएगी कि कानून की अमलदारी इस मुल्क में कायम करनी होगी। सज़ा का डर जो है वो अवाम के और उन तमाम लोगों बड़ा जरूरी होगा कि तमाम उलेमा भी एक पेज पर हों, हमारी जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें, वो एक पेज पर हो। आपको इस वक्त नजर आ रही है या उस पर अभी मेहनत करने की जरूरत है? उसमें जी उस वक्त आएंगे जब ये तमाम हमारी जो अशराफिया है, सियासी अशराफिया, ये अपनी मसलहतों से बालातर होंगे। जब तक ये ख़ुद को कानून से बालातर समझते रहेंगे, जब तक ये आवाम को कमतर समझेंगे, जब तक कानून का एहतराम नहीं करेंगे, एक पेज पे आने वाली बात ही नहीं है। एक पेज पे इनकी बात उस वक्त सुनेंगे जब ये खुद कानून का एहतराम करेंगे, जब ये खुद अपने वादे पे कायम रहेंगे, जब आप खुद अपने ऐलानात पे अमल दरामद करेंगे। जी
मसला ये है कि बाज़ जमातें जो दीन के नाम पे सियासत करती हैं और बाज़ सियासी जमातें फिर दीन का नाम इस्तेमाल करती हैं, आप उनके नैरेटिव कैसे बदलेंगे? वो तो उनकी तो जो उनकी सियासत है या उनका जो काम है वो चमकता ही उसी की बुनियाद पे है। या तो वो रिडंडेंट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाए बिल्कुल। अगर आप उनको, और बहुत सारी जमातें हैं जो बेशुमार मदरसे और टीचिंग इंस्टीट्यूशन चला रही है, बाज़ बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, बाज़ में खराबियाँ भी मौजूद हैं। मकसद कहने का ये है कि जैसे इम्तियाज़ कह रहे हैं कि लीडर जो है उन्होंने कोई मसलतों से हट के काम करना है। अगर वो किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, अगर कौम की सिमत आपने दुरुस्त करनी है तो लाजमन उसमें कड़वे घूंट भी है, उसमें ऐसे काम भी होंगे। 60,000 पाकिस्तानी शहीद होने के बाद आपकी अफवाज ऐसे काम होंगे जो आपको, मुझे शायद पसंद, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए, जो मुझे यार आपको शायद वो चीजें पसंद ना हो, लेकिन वो करनी अगर वतन के लिए जरूरी है तो आपको करनी पड़ेगी। इसमें ये वक्त है फैसले का, और हुकूमत ने अगर ये 20 पॉइंट्स अगर सामने रखे हैं तो कम अज कम उनके ऊपर ही बगैर किसी मसलत के अगर उनके ऊपर अमल किया जाए। जैसे अभी हम सारे बात कर रहे थे, हाफिज साहब ताहिर अशरफी भी कह रहे थे कि कलअदम जमात अगर आपने कलअदम करार दे दी है तो फिर उसकी एक्टिविटीज तो नहीं होनी चाहिए ना, फिर वो कलअदम है। आप उसको अगर कलअदम कह के आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही है कि फिर आप मसलत का शिकार। मुशर्रफ साहब से मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने यही कहा था, जितनी भी जमातें आपने डिक्लेयर की थी बैंड ऑर्गेनाइजेशन, वो तमाम जमातें नाम बदल के फिर काम कर रही हैं। ये एक्सेप्टेड कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो ये वही चीज है कि आप एक मसलत के तहत फिर मुंह बंद करके बैठे हुए, तो वो फिर जो इस तरह के हाफ हार्टेड आपके मैयस होंगे वो आपको कभी भी मसलत नहीं नजर आ रही हुकूमत की और फौज की। उसमें देखिए अभी एक हफ्ते पहले की बात है कि वजारत खारजा में कहा गया कि जमात दावा और हकानी नेटवर्क पे पाबंदी लगी हुई है, लेकिन उसके बाद से वाज़े तौर पे जवाब हमें नहीं मिला ना वजारत खारजा से ना वजारत दाखिला से कि वाक़तन ये पाबंदी नहीं है, और आया ये एक ताज़ा तरीन इकदाम है या 2008-9 में कोई ऐलानात किए गए तो उसका नतीजा है। तो वो जो कन्फ्यूजन है, जो इबहाम पैदा हो गया है गुज़िश्ता 5-6 दिनों के दौरान, उससे ये लग रहा है कि एक बार फिर हमारी आला तरीन सियासी जो क़यादत है वो एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, फिर मसलियत का शिकार। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लास्ट कमेंट में आपसे इस पर लेना चाहूंगा, क्योंकि ताहिर अशरफी साहब ने जो कहा था कि अब गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी या गुड दहशतगर्द बैड दहशतगर्द, ये हम नहीं, इसको नहीं जारी रख सकते। फौज तो इस वक्त जो बयान हमने सुने हैं, चाहे वो चीन में जाके हो चाहे अमेरिका में जाके, वो क्लियर नजर आते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं, गुड और बैड पहले भी कभी नहीं थे, सिर्फ फर्क आपको मैं समझा देता हूं। स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे ना हमारे। नहीं, वो चीज अब नहीं थी। और ये पिछले देखे एक चीज बड़ी सोचने वाली है, आपके तमाम तालिबान जो पाकिस्तानी थे जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हमेशा कहते रहे हैं कि ये मुल्ला उमर हमारा अमीर है, हम उसको फॉलो करते हैं, उसको तो मैंने सारे वो उसमें दिए भी। कभी मुल्ला उमर ने उनको रोका है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ ना करो, ये खून खराबा? कभी कहीं ये बात आई है? हम कैसे कह सकते हैं कि मुल्ला उमर हमारा गुड तालिबान है? गुड नहीं है, उनमें से गुड बैड वाला मसला नहीं था। सिर्फ फर्क इतना है कि आप हर काले कुत्ते के साथ जाके जंग नहीं कर सकते। अगर आप अमेरिका यहां से दफा हो जाएगा, फिर आप अफगानी तालिबान के साथ भी लड़ते रहेंगे, नहीं खोल सकते। आप अफगानी तालिबान के साथ भी जाके लड़ते रहेंगे। आप अपने आप को एक हौलनाक जंग से बचाने की कोशिश में बिला वजह गुड बैड का खाता खोल के बैठ गए। अमेरिका भी यही कर रहा है, उनके लिए आज दिन तक मुल्ला फजलुल्लाह गुड रहा। ठीक है, ये इंडिया नहीं करता रहा कि उनके लिए मुक्तिबानी गुड थी। प्रोग्राम यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। सारी दुनिया शोएब साहब आपका शुक्रिया, इम्तियाज साहब आपका शुक्रिया, जिब्रान नासिर और मौलाना ताहिर अशरफी साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम की बहस का मकसद यही था कि एक पेज पर कम से कम इस चीज पर आ जाएं कि इस दहशतगर्दी को मुल्क में से जड़ से उखाड़ना है, और चाहे वो नजरियाती जंग आपने लड़नी पड़े या आपको मिलिटेंट्स को मारना पड़े, ये हमने करना है। इस पर मेरे ख्याल से तमाम लोगों को मुत्तफिक हो जाना चाहिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया एड्रेस पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।